وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور آپ اس کے لیے ہے سولیٹیوڈ اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کریں، اکیلے ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اکیلے ہو جائیں. So night time is very special. Even the psychologists, they say the night time is very special. ایک سلف ہیں جن کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل، اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا، اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ، کہ نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے. because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے، پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists say, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہی تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں اور ایک کمپنی اس کو فائدہ they take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. Because the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala will devote this special time for his love. Night is a testimony for a person's love، کہ بندہ کتنا سچا ہے اپنی محبت میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے حب کے پاس، اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی کعبہ میں چلے جاتے یا کبھی وہ بقیع میں کی طرف چلے جاتے. If a person truly loves something, he devotes his night time for it. جو لوگ گیمنگ میں ہیں وہ راتوں کو گیمنگ کرتے رہتے ہیں، جو لوگ ڈرگز میں ہیں وہ راتوں کو ڈرگز کرتے رہتے ہیں، جو لوگ کسی سے محبت کا شکار ہیں وہ اپنی راتوں کو ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور وہ رات کا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں. So if you want to rectify this ummah, do what they did, what the Sahaba did, what Rasulullah did. ہم تہجد کی نماز سال میں ایک نہ پڑھیں اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں which is تہجد as well، اور پھر اس کو چھوڑ دیں. This cannot revive the ummah. We have to do. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما کہ I do not know a single companion except they would take something from the night. کچھ نہ کچھ وہ لازمی گراب کرتے تھے. سلیمان الدورانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احی اللیل فی لیلہم احب من احی اہل اللہ فی لہلہم. اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، کہ راتوں کو اٹھ کے جو لذت اور پلیجر اور ایکسٹسی ملتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس گناہگار انسان کو جو پلیجر اور لذت ملتی ہے گناہ کرنے کے بعد رات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں رات کا قیام نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو I would have asked for death. اس زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا اگر رات نہ ہوتی اور قیام اللیل نہ ہوتا. So اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. And the real ecstasy and the real pinnacle is waking up at night and feeling and imagining this huge pleasure. And ask yourselves, and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے، یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے، لیکن یہ how much does it matter to us؟ میرے دل میں کتنا عظیم ہے؟ کیونکہ جس کے دل میں بہت عظیم ہے وہ لازمی اپنی رات کو ڈیڈیکیٹ کرے گا. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابِي وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ.
اذا صح منك الود یا غایت المنا فکل الذی فوق التراب تراب. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے اور if you are pleased with me and I'm happy with you وبینی وبین العالمین خراب، تو شاید میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں، I don't care. اذا صح منک الود یا غایت المنا، او میرے آبجیکٹیو، او میرا ڈیزائر، او میرا مقصد اور پرپز، جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے، فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے، میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی، بس مجھے تو مل جائے تو. سو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، can you just imagine when you suddenly wake up at night and you imagine کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، میں سن نہیں پا رہا لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین خود بذات خود اعلان کر رہے ہیں. تو ہماری مجال، ہماری جرت کہ ہم اس اسپیشل مومنٹ پہ کہیں یا رب نہیں، مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہ معافی کی ضرورت ہے، نہ میری کوئی دعا ہے، نہ میری کوئی نیڈ ہے، میں غنی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے کوئی ہمیں سے ایسا شخص جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ فقیر ہیں، وہ غنی ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ غنی ہیں، فقیر ہیں، آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار نائٹ پریئر. اور ایک ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ ہیں کریگ بیلنٹائن، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فارمولا دیا فار ورک لائف بیلنس، اور وہ ہے 10-3-2-1-0 فارمولا. 10-3-2-1-0 فارمولا. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا، and 3 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا، and 2 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا. So 10 hours before going to bed no caffeine. فار ایگزامپل اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی آپ نے. دن کے 12 کے بعد نو کیفین. یہ جو شام کی چائے اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے، دس ڈسٹربز آور سلیپ. ہمارا سلیپ پیٹرن سارا ڈسٹرب کر دیتی ہے. واچ آور لیکچرز آن سلیپ مینجمنٹ. 10 گھنٹے پہلے نو سلیپ، نو کیفین. 3 گھنٹے پہلے سونے سے، فار ایگزامپل اف یو سلیپ ایٹ 10 PM، 7 بجے نو more food or drink. He says alcohol, but as Muslims, no food or drink. 2 hours before sleeping, no more work. کوئی official کام نہیں. Leave it off, بس ختم. 1 hour before you go to bed, no more screen time. No more usage of cell phone or iPad or anything else. And 0 times you have to hit the snooze button in the morning. So it's 10-3-2-1-0 فارمولا. 10 گھنٹے پہلے نو کیفین، 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا آپ نے، 2 گھنٹے پہلے کام چھوڑ دیا، 1 گھنٹے پہلے اسکرین چھوڑ دی، اور 0 times you have to press the snooze button, because sleeping and waking up and your muscles, your habits are your muscles. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. So this is what you should do and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا اللہ ایمان کو محبوب بنا دے ہمارے دلوں میں، اور اس کو مزین کر دے ہمارے دلوں میں، اور کفر سے اور فسق سے اور اللہ آپ کی نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. کیونکہ it is the closest time with Allah subhanahu wa ta'ala, and how can a person who lives for like 60 years miss this blessed opportunity? So be from those who are successful, be from those who are blessed ones. How blessed are those people جو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کے لیے نور کا روشنی کا بندوبست کر لیں، جو قیامت کے دن
داخل ہونے سے پہلے قیامت کے دن اپنے سائے کا بندوبست کر لیں، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فقلت ما قلت فإن تك حسنة فمن الله وإن تك سيئة فمن وسط الشیطان۔ جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی، and Allah and His Messenger are free from it۔ بارک اللہ فیکم۔ May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those جن سے اللہ اس دنیا میں راضی ہو جائے، جن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی فتنے میں اور امتحان میں مبتلا نہ کرے، اور جب تک ہماری زندگی میں خیر ہے ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہماری زندگی سے خیر ختم ہو جائے اور شر کے آنے سے پہلے پہلے اور فتنوں میں ملوث ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ In these indeed these times are of فتنہ، اور بہت بڑا فتنے کے وقت ہیں، اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے، اور ہم سب کو اپنے مقربین میں سے بنا دے، ہمیں غافلوں کی لسٹ میں سے نکال دے، ہمیں اپنے عابدین میں سے لکھ دے، اپنے محبوب بندوں میں سے لکھ دے، اور ہمیں مقنطرین میں سے لکھ دے جو کہ